फ़ेल کی پہلے بھی ہم نے کچھ قسمیں پڑھی ہیں، فعل معروف، فعل مجہول، ٹھیک ہے، اس طرح فعل امر، فعل مضارع، فعل ماضی، یہ فعل کی قسمیں ہیں۔ تو اس طرح آج ہم پڑھنے والے ہیں فعل ہی کی قسمیں، فعل لازم اور فعل متعدی، اور ان فعل کی قسموں کا تعلق ہے مفعول سے، مفعول بہی سے۔ مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول بہی ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول، مفعول بہی۔ تو مفعول بہی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، یعنی فعل میں دیکھا جائے گا بعض فعل ایسے نظر آئیں گے کہ جن کا مفعول بہی ہوتا ہے، یعنی ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسی چیز کی جس پر کام ہو رہا ہے، اور بعض فعل ایسے ہیں کہ جن کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس پر کام ہونا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فعل کی دو قسمیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فاعل سے ہی سمجھ آ جائے فعل، اس کو مفعول بہی کی ضرورت نہ ہو، جس پر کام ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہ ہو، فعل فاعل سے ہی سمجھ آ جائے تو یہ فعل لازم کہلائے گا۔ جیسے جاء زید، زید آیا، بس جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، تو اس فعل کی فاعل سے ہی سمجھ آ گئی کہ بس جو فعل ہے نا، آنے والا فعل، یہ کس نے کیا؟ زید نے کیا، بس۔ اب جس پر یہ فعل ہو رہا ہے تو وہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تک ہی نہیں بنتا، یا معنی ہی نہیں بنتا، اور اس کی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ہم سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی زید آیا تو کسی اور چیز کا وہ ہم سے تقاضا کرے جس پر آنے والا فعل ہو رہا ہے، تو اس کے تقاضے ضرورت نہیں، یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ لیکن جو فعل متعدی ہوگا اس کو مفعول بہی، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی، تب تک وہ فعل سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک مفعول بہی نہیں آئے گا۔ جس پر کام ہو رہا ہے جب تک اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو اس فعل کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہی پر موقوف ہو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے ناصر زید، زید نے مدد کی۔ اب یہ جو ناصر زید یہ فعل اور فاعل ہیں، تو یہاں تک یہ فعل سمجھ نہیں آیا کہ زید نے مدد کی، یہاں تک یہ فعل سمجھ نہیں آیا، بلکہ اس فعل کو مفعول بہی کیا جاتا ہے، نہیں مدد والا فعل کس پر ہو رہا ہے اس کی یہاں پہ حاجت ہے۔ جبکہ جا زید میں بس کافی ہے کہ زید آیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن ناصر زید یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں تک مدد والے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہاں تک ناصر فعل کی سمجھ مکمل نہیں ہوئی، جب تک ہم ساتھ میں یہ بھی نہیں ملا لیں گے کہ جس کو مدد کیا گیا ہے، جس کی مدد کی گئی ہے اس کو بھی ذکر نہ کر دیں۔ تو جب کہیں گے ناصر زید خالدن کہ زید نے مدد کی خالد کی، اب یہاں مدد والی بات کمپلیٹ ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے اور جس کی مدد کی جا رہی ہے یعنی خالد، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہ مدد والا فعل کی سمجھ کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن جا زید میں اتنا کافی ہے کہ بس زید آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فعل لازم اور فعل متعدی کا مفہوم۔ تو فعل لازم کیا ہوگا کہ جس کو سمجھنے کے لیے مفعول بہی کی ضرورت نہ ہو، جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہ ہو، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، کمپلیٹ ہونے کے لیے مفعول بہی کی بھی حاجت ہو، یہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو ایک اور بھی فرق بتا دوں آپ کو تھوڑا سا کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں ایک اور فرق ہے کہ جو فعل متعدی ہے اس کے ترجمے میں نے آئے گا، لیکن فعل لازم کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا۔ تو جس کے ترجمے نے آئے تو سمجھ لو کہ وہ فعل متعدی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں اوپر مثال ہے جا زید، زید آیا، یہاں پہ نے نہیں آیا ہوا، لیکن نصر زید خالدن میں دیکھیں تو زید نے خالد کی مدد کی، یہاں اردو ترجمے میں نے آیا ہوا ہے۔ تو جہاں اردو ترجمے میں نے آئے وہ فعل متعدی ہوگا، جہاں نے نہ آئے وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے کچھ اور میں آپ کو مثال لیتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ لیں۔ دارابا، دورابا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، فتح اس نے کھولا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان تینوں مثالوں میں نے آ رہا ہے تو یہ فعل متعدی ہوگا۔ اور جہاں نے نہ آئے جیسے جالسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، کاروما وہ عزت والا ہوا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو آخری تین لاسٹ فعل ورب دیے ہیں تو مثال کے طور پہ، تو ان میں نے نہیں آیا تو یہ تینوں کے تینوں فعل لازم تھے۔ یہ بھی ایک آسان پہچان کا طریقہ ہے۔ مزید آگے فعل کی اور دو قسمیں نفی و اس بات کے اعتبار سے، یہ تھیں مفعول بہی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو بن رہی تھی قسمیں، اور یہ مثالیں نفی و اس بات کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، یعنی اس فعل میں ہاں یا نہ، ان میں سے کوئی ایک بات ہو رہی ہوگی، نفی میں بات ہو رہی ہوگی، اس بات میں۔ اگر وہاں اس بات میں بات ہو رہی ہے، ہاں میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو کہیں گے فعل مثبت، اور جہاں نہ میں بات ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے فعل نفی، فعل منفی۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، یعنی ہونا یا کرنا، نہ کرنا نہ ہونا نہیں، ہونا یا کرنا۔ جیسے ناصر زید، زید نے مدد کی، یہاں کرنا سمجھا جا رہا ہے، یعنی مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں میں بات ہو، اس بات میں بات ہو۔ اور فعل منفی وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، یعنی جس میں نہ میں بات ہو تو وہ فعل منفی ہوگا۔ جیسے ماں ناصر زید، زید نے نہیں مارا، یہ جو شروع میں میم الف ماں آیا ہوا ہے، اس ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں، یعنی ماں ناصر زید، زید نے نہیں مارا۔ تو یہاں پہ ہماری فعل کی قسمیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ تو فعل کی ہم نے پہلے دو قسمیں پڑھی تھیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ فاعل ذکر ہوگا تو فعل معروف ہے، فاعل ذکر نہیں ہوگا تو فعل مجہول ہے۔ اور آج ہم نے پڑھی